جی سر. اور یاد کرو سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 50. تمہارے خیال سمندر کو پھاڑا تھا, تم یاد دی تھی فرعون لوگوں کو غرق کیا تھا. اور یاد کرو جب نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 رات کا, پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا. بچڑے کو کچھ نہیں, معبود نہیں ہے بچڑے کو. اس کے بعد تم ظالم ہوئے. You took worship. پھر ذرا اوپر کرو بھائی. 50 ادھر روکو ذرا. اوپر روکا. And recall when we made an appointment with Moses for 40 nights, then you took for worship the calf after him. اس کا مطلب آپ نے وہ گائے کی پوجا کی جب وہ وہاں پہ نہیں تھے. نہیں, آپ نے مجھے گولڈن کاف دکھانی تھی. جہاں تک میری آپ کی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا تھا گولڈن آپ کاف, گولڈن مجھے نہیں آپ نے لکھا ہے گولڈن لیکن کاف. نہیں اوکے, سو گولڈن نہیں ہے. سو ونس اگین, ایک سیکنڈ, گولڈن میں ہی تو اصل گیم تھی. تو گولڈن نہیں ہے, رائٹ؟ میرے بھائی یہاں پہ اگر سرچ کرو گے تو آپ ہاں کو ہاں, ایک امیج آئے گی. سیکنڈ, گولڈن نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, گولڈن نہیں ہے لیکن بہترین 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 بہترین, پرفیکٹ. اب ہم بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے بتائیں, یہاں پہ گولڈن نہیں ہے تو یہاں پہ جو بچرا ہے وہ ریئل بچرا ہے, کریکٹ؟ ریئل بچرا ہے نا؟ بولیں سر, ہاں میں جواب دے, ہاں میں جواب دے. ہاں ریئل بچرا. بہترین. اس کا مطلب ہے اللہ نے ثابت کیا کہ ہر وہ بندہ جو بچڑے کو پوجا کر رہا ہے وہ صحیح پوجا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچڑے کی, صبر کریں, سٹیٹمنٹ پوری کروں گا تو ثابت ہوگا. جب سٹیٹمنٹ پوری نہیں کروں گا میں تو ثابت کیسے ہوگا؟ کیونکہ بچڑے کو لیے بغیر آپ کو فیمیل گائے ملے گی نہیں, اور فیمیل گائے کے بغیر اللہ مردے زندہ کرتا نہیں ہے. تو لہذا اللہ نے ثابت کیا کہ جو بندہ بچڑے کو بھگوان سمجھ رہا ہے, بچڑے کی پوجا کر رہا ہے, وہ بالکل ستیہ پوجا کر رہا ہے. کیونکہ بچڑے کو کے بغیر اللہ زندہ کر ہی نہیں سکتا مردوں کو. لو, اللہ نے تو اس بات کو ثابت کر دیا. جی نہیں, یہاں پہ اوکے چلے, کوئی مجھے دکھا دیں ادروائز. یہاں پہ گولڈن کاف دکھائیں مجھے. گولڈن کی آپ بات چھوڑو. لوگ گیم ڈالتے ہو بائبل سے, مسلٹے بائبل کو یوز کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں گولڈن کاف ہے ہی نہیں. وہ ایکچولی میں نے جب سرچ کیا تو وہاں پہ امیج آیا تھا, وہاں پہ مورتی تھی گولڈن کاؤ کی. کیونکہ جب آپ نے سرچ کیا تھا تو آپ کو بائبل سے بات آئی تھی گولڈن کاف کی. بائبل میں کہانی ہے ہی نہیں کہ خدا نے گائے ذبح کروا کے زندہ کروایا. یہ قرآن کی کہانی ہے. گولڈن کاف کی کہانی آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. قرآن میں ملتی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا. اب اگر گائے کے بچے کو خدا بنایا, گائے کے بچے کے بغیر آپ کو گائے نہیں ملنی, اور گائے سے آپ نے مردہ زندہ کیے. تو اس کا مطلب ہے موسیٰ کے زمانے میں کچھ ہندو لوگ رہتے ہوں گے. تو اللہ نے ثابت کیا جو ہندو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں وہ ستیہ کرتے ہیں. کیونکہ گائے سے اللہ مردے زندہ کر رہا ہے. الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے ہو. نہیں بھی تو ٹکو یار. آپ نے کیا بولا کہ اللہ کو لگتا ہے یہ گائے کا گوشت, مطلب گائے کا چمڑی لگتا ہے اس کے لیے, اسی کے ساتھ ہی وہ مردے کو زندہ کریں گے, ایسا آپ بول رہے ہیں برابر. اس نے لکھا, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, میرا پیارا بھائی, میرا پپو بھائی, اللہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھو. اللہ کہتا ہے اسی طریقے سے, کدھر گیا ہمارا یار, یہ ہاں کیا سورہ بقرہ چل رہی تھی, کدھر چلا گیا ہوں میں. ہاں, اللہ کہتا ہے گائے کو ٹچ کرو مقتول کی لاش کو, ضرب لگاؤ, اس سے مقتول کی لاش زندہ ہو گئی. اور اللہ کہتا ہے دیکھو اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اسی گاؤں جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں, اسی گاؤں سے اللہ میاں مردہ زندہ کر رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اسی گاؤں سے میں فیوچر میں مردے زندہ کروں گا. تو الحمدللہ اللہ نے ثابت کر دیا جو لوگ گاؤں کی پوجا کر رہے تھے وہ صحیح پوجا کر رہے تھے. اللہ گاؤں کے بغیر نامکمل ہے, انکمپلیٹ ہے. مجھے اس کا انگلش ٹرانسلیشن دکھاؤ ذرا نیچے. کس کا ٹرانسلیشن؟ انگلش ٹرانسلیشن. اب آپ نے جو اردو انگلش میں اوپر لکھی ہوئی انگلش. So we said strike him with the part of it, thus Allah brings the dead to life. اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. Thus does Allah bring life to dead.
तो अंग्रेजी में भी वही लिखा हुआ है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये इंग्लिश में तो ये नहीं लिखा कि वो बाद में भी करेंगे, और या फिर कयामत भाई के दिन गाय थस को का यूज क्या करके मतलब है? करेंगे. थस. और डूड अंग्रेजी दान, थस का क्या मतलब है? तू अंग्रेजी पढ़ी क्यों रहा है जब तुझे अंग्रेजी नहीं आती? अंग्रेजी आती है मुझे. तो फिर थस डज अल्लाह ब्रिंग दैट टू लाइफ का क्या मतलब है? दैट इज हाउ अल्लाह विल ब्रिंग दैट टू लाइफ. थस का मतलब ये होता है. पीछे से कॉन्टेक्स्ट के यहाँ ऊपर पे ये चलता भी है. नहीं लिखा कि दस अल्लाह विल ब्रिंग डेट टू द लाइफ, ये कहाँ लिखा है? अरे डूड, बताओ. अल्लाह मुर्दों को जिंदा कब करता है? कयामत के दिन करेंगे जिंदा. थैंक यू सो वेरी मच. तो तभी करेगा ना, उससे पहले तो नहीं करेगा. किया है ना पहले भी. ओह माय गॉडनेस, कब किया? अभी तो बोला मैंने, मूसा की स्टोरी जब थी, ये जब मूसा की मुर्दे को स्टोरी जिंदा को देख किया रहे हो? गाय के, जब गाय को यूज करके आप जो बोल रहे हो, मतलब वही तो वही किया है, है, वो लेकिन करके दिखा. इसीलिए उसने कहा है एंड ही शोज हिज साइंस दैट यू माइट रीजन. वो इसीलिए ये अभी वाली निशानियां दिखाता है गाय ताकि का तुम यूज रीजन कर सको. हम रीजन कर रहे हैं तुमसे, गाय का यूज इसलिए किया था क्योंकि वो दिखा रहा है कि तुम अभी रीजन कर तुमने, सको. नहीं नहीं नहीं, ला अभी अल्लाह कुम अभी ताकिलून. सुनो तो, गाय का यूज इसलिए किया मुर्दे को वापसी करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने गाय की ही पूजा की थी, ये रीजन है. एग्जैक्टली. बराबर. तो अल्लाह ने साबित कर दिया गाँव के बगैर अल्लाह नामुकम्मल है. नहीं, क्योंकि इससे पहले ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बिना गाय का बचाया था यार और सीधा ईसा इससे पहले नहीं आया. मूसा की कहानी चल रही है. ईसा इससे 1500 2000 साल बाद आने वाला है. अभी ईसा को छोड़ें, नहीं 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 अभी नहीं, यहाँ पे बात हो रही है. जब ईसा यहाँ पे थे. ईसा मूसा के जमाने में क्या अमली ने किया था? मैं अभी आपको ईसा के बारे में बता रहा हूँ. साहिल, ईसा और मूसा के दरमियान में कितना फर्क है? फर्क तो बहुत है, लेकिन फर्क मैं है बता भाई. रहा हूँ, आप क्या तो बोल ये रहे हो. ईसा ईसा बीच में कहां पे डाल रहा है? कहां से ईसा है इस भाई जमाने में क्या ईसा? कर रहा है? मैं आपको आप क्या बोल रहे हो कि अल्लाह गाय को यूज करके मुर्दे को जिंदा करता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी ईसा अलैहि सलाम को मारने वाले थे, वो ऑलमोस्ट मुर्दा होने वाले थे, उनको बचाया गया था. उनको गाय से नहीं बचाया गया था, वो खुद अल्लाह ने बचाया था. अरे और मूसा, सुनो मुर्दा सुनो तो सुनो नहीं जिंदा किया ना अल्लाह ने. सुनो तो, और मूसा अलैहि सलाम के टाइम पे मुर्दे को इसलिए उससे गाय से उसको जिंदा किया क्योंकि वो लोग गाय की पूजा कर रहे थे, और ये बताने के लिए कि देखो ये आपकी साइंस है कि आप जिस गाय को पूजा कर रहे हो उसी गाय की चमड़ी से मैं उसको मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ. अरे उसने रीजन ये किया है कि देखो जिस गाय की तुम पूजा कर रहे हो उसके बगैर मैं भी मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता. नहीं 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 नहीं, ऐसा या थोड़ी देखो रखा ये है कि लाअल्ला को मैं लाअल का मतलब क्या होता है? लाअल का मतलब क्या होता है? लाअल कहते हैं परहैप्स को. मैंने एक इंग्लिश में स्ट्रीम की थी, उसका नाम था अल्लाह द गॉड ऑफ परहैप्स. मेरी स्ट्रीम का नाम है अल्लाह द ओके. गॉड ऑफ परहैप्स. अल्लाह कुरान में 272 टाइम्स 272 टाइम्स लाअल का वर्ड यूज करता है. लाअल का मतलब होता है परहैप्स, मे बी. मैंने इंग्लिश में एक स्ट्रीम की थी, मैं उर्दू में भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ लगे कि अल्लाह कोई भी चीज अथॉरिटी से बयान नहीं करता. अल्लाह के पास अथॉरिटी नहीं है कुछ किसी भी चीज की. अल्लाह डज नॉट हैव एन अथॉरिटी. अथॉरिटी अगर अल्लाह के पास हो तो लाअल का वर्ड 272 दफा यूज ना करे कुरान के अंदर. 272 टाइम्स अल्लाह कुरान में लाअल का वर्ड यूज करता है. सूरह बकरा के अंदर अल्लाह लाअल का वर्ड तकरीबन 80 दफा के करीब यूज करता है. मुझे एग्जैक्ट वर्ड भूल गया है कितना है, लेकिन 80 के करीब करीब है. 80 दफा सिर्फ और सिर्फ 80 टाइम्स सूरह बकरा में अल्लाह लाअल का वर्ड यूज कर रहा है. पूरे कुरान में 272 टाइम्स अल्लाह लाअल का वर्ड यूज कर रहा है. लाअल कहते हैं परहैप्स को, मे बी को. अल्लाह इज द गॉड ऑफ परहैप्स, मे बी. अल्लाह शायद का खुदा है. अल्लाह कोई भी चीज अथॉरिटी में बयान नहीं करता. यहां पे अल्लाह ने जब लाअल का वर्ड यूज किया तो वो मे बी के अंदर कह रहा है कि ताकि शायद तुम रीजन कर सको कि हाँ वाकई गाऊ जो है वो भगवान है, क्योंकि गांव से अल्लाह मुर्दा जिंदा कर रहा है. तो लाअल क्यों कह रहा है? नहीं नहीं, परहैप्स यू में यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि शायद तुम इस एग्जाम्पल से तो समझो कि आपका खुदा कौन है. क्या लिखा है? नहीं, लअल्लकुम ताक़िलून, माइट रीजन, ताक़िलून. कम ऑन और मैन. उससे पहले क्या लिखा है, ही शोज यू हिज साइंस, मतलब वो खुद के साइंस सबको निशानी दिखा रहा है. दिखाई एग्जैक्टली. और निशानी क्या है? निशानी क्या अल्लाह की? उसने गाय से मुर्दा जिंदा किया, ये निशानी है. गाय के बगैर नहीं किया.
دیکھو गाय اس से ही وقت لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب اللہ کو اگر مردہ زندہ کرنا تھا بغیر گائے کو یوز کیے کر کے دکھاتا, دیکھو تمہیں گائے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں صرف میری ضرورت ہے, بیکاز گائے کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ نے فلپ سائڈ کیا کیا؟ ایگزیکٹلی یہ بلکہ یہ الٹا پڑتا ہے یہ پوائنٹ. تھینک یو ساحل بھائی. اللہ نے اس کے ریورس میں کیا ساحل بھائی, ریورس میں کیا کیا, اللہ نے کہا ہاں مجھے ضرورت ہے گائے کی, تم لوگ صحیح پوجا کر رہے ہو اس کی. ہاں یہ تو الٹا پڑ رہا ہے بلکہ یہ پوائنٹ. اللہ کو تو اگر وہ لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے تو ان کو تو وہ گائے کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا زندہ کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی ان کو دکھ جاتا ہے کہ جس کی میں پوجا کر رہا تھا وہ مر بھی سکتا ہے, اور اللہ کو تو So وہ مار نہیں what سکتے کیونکہ وہ بھگوان ہے. every single person knows کہ بھائی گائے مرتی ہے, اس میں تو بھائی کوئی اعتراض ہی نہیں کسی کو. وہ باجیگر کا ڈائلوگ یاد ہے آپ کو؟ بھائی باجیگر کا کیا ڈائلوگ ہے وہ؟ جو ہار کے جو جیتتا ہے وہی بازیگر کہلاتا ہے. یہی ہے نا ڈائلوگ؟ یار ہار مجھے کے نہیں جو پتا یار, جیتتا ہے. ہاں مجھے تو ایک ہی پتا ہے, باجی فیوریٹ گر ایکٹر کا وہ تو ہے بہت بڑا باجی گر. فیمس ڈائلوگ ہے وہ. جو ہار کے جو جیتتا ہے نا وہی بازیگر کہلاتا ہے. تو بھائی جو مر کے جو دوسرے کو زندہ کر رہا ہے وہی بھگوان کہلائے گا نا پیارے بھائی. ہاں, ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں. تو جو مر کے جو زندہ کر رہا ہے دوسرے کو اسی کو تو بھگوان کہیں گے پیارے. الٹا ہو رہا ہے سین تمہارا اللہ کا. نہیں, اگر گائے کو زندہ کرنے کے لیے, اگر گائے کو مردہ زندہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا یہاں پہ, سمجھو ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی کیا گیا ہے, لیکن ایسا تھوڑی نہ ہے کہ گائے کی وجہ سے ہی وہ مردہ زندہ ہوا ہے. اسی کی اگر وجہ سے اللہ ہوا ہے نا چاہتے, بھائی. اس نہیں کے نہیں بغیر اگر کر کے اللہ دکھایا چاہتے, نہیں اللہ نے. اس کے نہیں بغیر نہیں اللہ نے نہیں کر کے نہیں دکھایا. Oh my goodness, اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا کن فیکون؟ چلو ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے آس پاس یہاں پہ قبرستان ہوگا, اب جائیے گائے کو ماریے اور سر اس جی میں ڈال دیجیے. کن فیکون کیوں نہیں اللہ نے کہہ دیا؟ نہیں, پہلے میری بات سنو, آپ کے پاس کدھر قبرستان ہوگا, آپ وہ جائیے کسی گائے والی کو گائے نہیں ہے نا ماریے. جو والی گائے ذبح ہوئی تھی اس ٹائم پہ, وہ زرد ٹائپ کی اسپیشل گائے جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ والی گائے نہیں ہے میرے پاس. جس دن وہ آئے گی میں اسے مردے زندہ کر لوں گا. اس کے بعد اللہ نے اس گائے کو اٹھا لیا تھا, وہ اب جنت میں اللہ دوبارہ اس کا گوشت کھلائے گا آپ لوگوں کو تاکہ آپ کبھی مرے نا. اللہ گائے کا گوشت آپ کو اسی لیے کھلائے گا تاکہ آپ کبھی مرے نا. اللہ ہمیشہ ایوری ڈے آفٹر دا فرسٹ میل جو کہ نون مچھی کا لیور ہے, اس کے بعد آپ کو ہر روز گائے کا گوشت کھلائے گا. کیوں کہ جب تک آپ گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. جنت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اللہ آپ کو گائے کا گوشت کھلائے گا. بائی دا وے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, کوئی تقریباً 8,000 کے قریب لوگ سن رہے ہیں, جنت میں ویجیٹیرین نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ویجیٹیرین جنت میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روز آپ کو گائے کا گوشت کھلانا ہے اور آپ نے کھانا ہے. یہ جنتیوں کی خاص خوراک ہے, اللہ روز آپ کو گائے کا گوشت کھلائے گا. جی صاحب. میرے بھائی, ویج اور نان ویج کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تم سمجھو آج کھا رہے ہو کوئی فروٹ کھا رہے ہو کوئی, سر اس میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی جنت میں جان ہی تھی. اللہ آپ کو گائے کا گوشت کھلائے گا ڈیلی. کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ میں کیا بول رہا ہوں, آپ نے کیا بولا کہ ویج والوں کو, کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ نہیں, پہلے آپ میری بات سنو نا. پہلے مجھے آپ نے بتا کیا دے بولا ویج والے, جنت میں اللہ آپ کو روز گائے کا گوشت کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ وہاں پہ جنت میں ہم جو مانگیں گے وہ ہم کو مل جائے گا. نہیں سر, وہ جو مانگیں گے وہ بات کی بات ہے. اللہ ڈیلی سویرے سویرے ناشتے میں آپ کو گائے کا گوشت کھلائے گا کہ نہیں؟ اللہ نہیں کھلائیں گے, اس کے فرشتے جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. بہترین, اوکے, فرشتے کھلاتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی سے کھلائیں گے نا. اوکے, تو اس کا مطلب ہے گائے کا گوشت کھائے بغیر آپ جنت میں فار ایور زندہ نہیں رہ سکتے. رہ سکتے ہیں بالکل. کیا آپ اللہ کے گائے کے گوشت کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث دکھا دیں جس میں آپ اللہ کے گائے کے گوشت کو ریجیکٹ کر سکیں کہ میں نے نہیں کھانا. خدا ہم کو ایک کچھ حدیث. کھانے کے لیے دے رہا ہے, تو ہم ہاں تو گائے کو کیسے ہم ریجیکٹ کریں گے. تو گائے کا گوشت کھائے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے, اور گائے ریزریکٹ کرتی ہے, گائے مردہ کو زندہ کرتی ہے. بھائی پورے قرآن میں گائے ماتا ہے, گائے اکبر ہے. مان لو گائے اکبر ہے. آپ لاجک کی بات نہیں کر رہے ہو.
میں لاجک یار ساحل اس سے بڑی لاجک کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں ہر جنتی نے گائے کا گوشت کھانا ہے, ہر جنتی نے. کیا لاجک کیا دے رہے بھائی, کیا اچھا, بول رہے بھائی؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس گوشت کو کھائے بغیر آپ جنت میں رہ نہیں سکتے, مر جائیں گے ہاں آپ, رائٹ. صحیح بات ہے, اب پھر اس کا مطلب گائے اکبر ہوئی. بالکل. ارے اب یہ مان لو نا یار, گائے ہو اکبر بول دو نا, کیا تم لوگ بھی ایسا بول دو گے تو کیا مر جاؤ گے کیا؟ صرف اللہ اکبر ہی بول سکتے ہیں. مگر اللہ خود بولتا ہے گائے ہو اکبر. کہاں لکھا ہے گائے ہو اکبر, کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ. جب پورے وہ قرآن میں گائے کو یوز کر رہا ہے تو گائے اکبر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابھی ہم نے یوز کیا, اسٹریم کے شروع میں ایسا تھوڑی نہ یہ رہتا ہے کہ یوز ٹاپک کیا. دکھائے بغیر بولا تھا سب سے. اچھا بھائی صاحب آپ میوٹ کریں. عرفات خان آپ بڑی دیر سے چپ ہیں, اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے سب لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور آپ بہت دیر سے چپ ہیں, بڑے تحمل سے چپ ہیں. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں ان ساری چیزوں کا؟ بھائی عرفات خان میں ہی ہوں جو اتنے ٹائم سے بات کر رہا تھا. ارے اتنے دیر سے تم بات کرتے یار, ہاتھ ہوگی مجھے پتہ نہیں لگا یار تم کس قسم کے انسان ہو. تم نے مجھے پہلے کہا تھا اگر اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس کا مطلب ہے وہ اکبر ہوگی. اب اللہ کو گائے کی ضرورت پڑی تو اللہ اکبر ہوا کہ گائے اکبر؟ اب تم نے پہلے کہہ دیا تھا ہاں گائے اکبر ہو جائے گی, اللہ تو کو اب گائے تم کی جلیبی ضرورت بنا نہیں رہے ہو پڑی, پکڑ کے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کو گائے کی ضرورت نہیں پڑی, اس نے بنایا اگر اللہ کو ایک گائے کی صرف ضرورت ایک ذریعہ تھا ڈوڈ لوگوں کو ڈوڈ دکھانے کے لیے. سامنے لکھا سامنے لکھا سامنے لکھا ہے سامنے لکھا ہے سامنے لکھا ہے. میں وہی بولا بھائی آپ کو. اچھا تو پھر اللہ روز گائے کا گوشت کھلائے گا, مجھے یہ سمجھا دو, اس کی لاجک سمجھا دو. میں ایکچولی ریورٹ ہوں, اور مجھے آپ دکھائیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہے کہ روز گائے کا گوشت ملے گا لیکن کھانے ایک کے سیکنڈ, لیے. ابھی تم نے کہا تھا کہ ہاں روز کھلائے گا, ابھی تو کہہ رہے نہیں مجھے دکھاؤ, یعنی یہ میں نے بولا جلیبی جو بنا رہا ہے میرے مانگیں گے ساتھ. وہ مل سکتا ہے, اور میں نے بولا اگر ارے دیا بھی تو خدا نے دیا یہ ہے تو کیا میں کیوں بکواس ہے, نہ تم نے بولوں. ابھی کہا تھا کہ ہاں روز کھلائے گا اور ہم فرشتے کھلائیں گے, تم ابھی چینج کر رہے ہو اپنی ٹاپک, اپنی اسٹیٹمنٹ. نہیں, کہاں چینج کی میں نے؟ تو اللہ کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا ڈیلی؟ گائے کا گوشت کھلائے گا یہ کہاں ہے, مجھے نہیں پتا. ساحل یار دیکھو کتنے بڑے جلیبی باز ہیں, میں تو دکھا دوں گا, مجھے ٹینشن نہیں ہے, میں دکھا دوں گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تم نے ابھی 5 منٹ پہلے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ وہ اللہ نہیں کھلائے گا فرشتے کھلائیں گے, اور اب 5 منٹ بعد تم چینج کر رہے ہو ٹاپک, نہیں مجھے دکھاؤ. یار یہ تم لوگ کتنے اپنگ ہو یار. فرشتے یہ کھلائیں گے جو ہم مانگیں گے. اور آپ نے کیا مجھے پوچھا کہ نہیں میں گائے کی اگر یار اگر مجھے اللہ نے غصہ آپ کو چڑھا تیرے پہ. اگر اللہ نے آپ کو اب گائے کا میوٹ کر کے گوشت بیٹھ دیا, جا, میوٹ کر کے بیٹھ جا, کسی اور سے بات سنو کروں گا تو ابھی میں تھوڑی دیر. ایک سنو, اس کے بعد نہیں میں میوٹ کر نہیں دوں گا سننا, میں تب میوٹ تک. کر کے بیٹھ, نہیں تو میں نکالنے لگا ہوں تیرے کو. یہ اس لیے بہت گندی تو بات ہے کیا کہ گندی بات تو ہے. میرے ساتھ ایگری کرا اور سب کچھ کرا اور اینڈ میں آگے تو جلیبی بنا رہا ہے. آپ نے کہا کہ ایسا کلیم کرو کہ آپ کو یہ اللہ آپ کو روز گائے کا گوشت دے رہا ہے, تو میں نے بولا ہاں. ہاں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کھاؤ گے, تو میں نے بولا اگر اللہ مجھے دے رہا ہے کچھ کھانے کے لیے تو میں کیوں نہ بولوں. سمجھ گئے, میں کچھ تو بھی گھمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہوا میں وہ بول رہا ہوں, سچ بول رہا ہوں. جھوٹ بول رہا ہے اپنگ. تو نے مجھے کہا تھا کہ ہاں کھلائیں گے, یہ لے پکڑ, اب تجھے حدیث بھی دیتا ہوں, اس کے بعد تجھے نکال دوں گا میں, بیکاز دس از دی اینڈ آف اٹ. تو اب جھوٹا ہے, مکار ثابت ہو رہا ہے. یہ لے, اچھا صحیح ٹھیک ہے, مسلم دکھا. کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. جوز نے آگے پوچھا کہ جب ہم برج کراس کر لیں گے, سارا کچھ کر لیں گے, تو پہلی چیز, پہلا بریکفاسٹ کس چیز کا ہوگا؟ محمد نے کہا پیراڈائز میں نون مچھی کا لیور ہوگا. یہاں پہ نون مچھی نہیں لکھی ہوئی, یہاں پہ صرف فش لکھا ہوا ہے. میں عربی دکھا دیتا ہوں, وہ کہتی ہے انون, انون کی بادی انون, نون جو کہ بہت بڑی ویل ہے جس کے اوپر اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے اللہ میاں نے. نون کا لیور کھلائے گا, ویل مچھی کا لیور کھلائے گا, کیونکہ ویل مچھی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ویل مچھی جو ہے وہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے. He said what would be their food after this, after this, یہ اے ایف ہے, ایل ٹائپو ہوا ہے, after this, بعدا, اس کے بعد ان کا کیا کھانا ہوئے گا. He the holy prophet said بلک, گائے جو کہ انہیں فیڈ کی جائے گی ڈفرنٹ کوارٹرز آف دا پیراڈائز میں, would be slaughtered for them, ان کو گائے کھلائی جائے گی دیہاری میں ڈیلی. آفٹر دس فوڈ, ڈیلی پیراڈائز میں گائے کھلائی جائے گی. اب مجھے بتاؤ, گاؤں اکبر, گاؤں کو کھائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے وہاں پہ, گاؤں کو کھلائے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. بھائی جنت میں کھانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے, تو اگر تو نے کچھ کھایا بھی نہیں چل پھر بے بھی دفع ہو جا, دفع ہو جا, کھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے, کھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تیرے سامنے حدیث دکھا دی ہے صحیح مسلم کی, کھانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. نکل جھوٹا مکار,
2 नंबर बदतमीज इंसान, निकल। असल में इन लोग ने कभी ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था एडम कि ऐसी बोंगिया भी लिखी इन लोगों के लिए बहुत नया है ये। तो यार भोंगी है तो यार चुप कर जो ना, कोई यार ओके मैं बाद में आऊंगा। यार झूठ क्यों बोलते हो यार, इतनी स्टूपिड जलेबी क्यों देते हो यार। ओ साहिल भाई, सीरियसली स्पीकिंग, मैंने कहा था यार इतना आसान टॉपिक है, फुल कोई भी कॉमेडी मुसला है, फुल कॉमेडी। हाँ कोई भी मुसला सर मैं थोड़ा सा मैं सांस लेता हूँ,